الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خناديق أبعد ما بين الخافقين رواه شعب الإيمان البيهقي أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رحمت کا عشرہ مکمل ہو گیا، مغفرت کا عشرہ مکمل ہو گیا، اور رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا مجاہدہ پڑ جاتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَرَ۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے مجاہدے کو بڑھاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے پوری رات اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور آپ اپنی کمر کو مضبوط کر لیتے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ اپنی عورتوں سے بالکلیہ احتراز کرتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس دے جاتے تھے۔ بہت بڑا مجمع آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ، بڑی بڑی خانقاہوں میں مجمع دور و دراز سے خانقاہوں میں پہنچا ہے، اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف میں مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور مسائل تو انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، اور اعتکاف کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی گزشتہ میں نے کل بیان کیے تھے۔ اب آج کے اس سبق میں معتکف کے لیے ضروری ہدایات، تاکہ ہمارا اعتکاف، ہماری عبادتیں باقی رہیں، ورنہ شیطان اگرچہ بن ہے لیکن چھوٹے چھوٹے شتنگڑے ابھی تک گھوم رہے ہیں، اور نفس ہمارے ساتھ ہے، تو اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو خراب کرتا ہے۔ تو معتکف کے لیے ضروری ہدایات کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارا اعتکاف انشاءاللہ صحیح بھی ہوگا، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ میرے بھائیو، اعتکاف کے دوران معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے احترام کا ہر وقت خیال رکھے، کیونکہ مسجد میں ہمارا اعتکاف ہوتا ہے مردوں کا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا اس کی تعظیم اس شعائر اللہ کی تعظیم ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت و تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی نصیب ہو گیا ہو۔ جس طرح ہم کسی بڑے بادشاہ یا عہدیدار کے گھر جاتے ہیں تو اس بات کا خوب خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے اور ہمارے کسی بھی کرتوت سے اس کو تکلیف نہ ہو، ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گھر سے نکال دے۔ تو بھائی مسجد تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، لہذا اعتکاف کرنے والے ساتھی اس کا بڑا خیال رکھے۔ اعتکاف کے کرنے والے ساتھی چونکہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے کے علاوہ بھی تمام مسلمان مسجدوں کا احترام کرے، کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، اس کا خوب خیال رکھے۔ خاص طور پر موبائل فون کی صرف اہم ضرورت کے لیے ہی استعمال کرے۔ کوئی اہم بات چیت موبائل فون سے کرنے کی ضرورت پڑے تو پست آواز سے بات کرے، چیخو پکار یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ ہو سکے تو فون کو لاوے نہیں، تاکہ بالکلیہ جب فون سے قطع ہوگا، تعلق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی انسان اگر فون لاتا ہے تو ضرورت پڑے تو پست آواز سے بات کرے، اور ضرورت میں بھی اہم ضرورت میں بات کرے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کا بھی خوب خیال رکھے، کیونکہ کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات معتکف کے لیے مسجد میں پوری کرنا جائز ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والا آدمی مسجد میں کھا بھی سکتا ہے، لیکن عموماً کھانے پینے کے دوران گندگی ہوتی ہے، کاغذ کے پرت ہوتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں ہوتی ہیں، لہذا دسترخوان وغیرہ اس طرح بچھائے کہ جماعت کھانا اور جائے نماز وغیرہ اس کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ نمبر 3،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشر اخیرہ کے اعتکاف کی توفیق دی ہے تو اس مبارک وقت کو غنیمت جانتے ہوئے حتی الامکان پورا وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ہماری عبادت میں ہمارا نظام الاوقات بنا دے، انفرادی اعمال کا بھی اور اجتماعی اعمال کا بھی۔ مبارک وقت لا یعنی باتوں اور بے ضرورت کاموں میں ضائع نہ ہو، اس کا خوب خیال رکھے۔ اور معتکف کے لیے ضرورت کی چیزیں وغیرہ لانے والے حضرات کو بھی چاہیے وہ بلا ضرورت معتکف کے پاس بیٹھ کر لا یعنی باتوں میں مشغول نہ ہو، ورنہ دونوں ہی کا وقت ضائع ہوگا۔ مستقل ہم اپنی بیوی سے کٹ کر، بچوں سے کٹ کر، دنیا کے تمام مشغول سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آئے گئے تو ہم وقت کو صحیح طریقے پر وصول کریں۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ خوب دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے فقر کو، اپنی ضرورت کو پیش کر کے، اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کی بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا والا ہے۔ اس خطاب میں، اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان بلا کسی فرق کے تمام کو محتاج قرار دیا ہے۔ چاہے کوئی صاحب ثروت مالدار انسان اپنے آپ کو کتنا ہی مالدار کیوں خیال نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار اور نادار تمام انسانوں کو ضرورت مند قرار دیا ہے۔ اور بات بھی بالکل معقول ہے، انسان چاہے کتنے ہی دنیاوی اسباب وسائل حاصل کر لے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو وہ کچھ کام کے لگی ہے۔ لہذا جن بندوں کو ہم فقیر سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، وہ بھی، اور جن کو ہم مالدار سمجھتے ہیں وہ بھی، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حال میں محتاج ہے۔ بندوں کے ساتھ احتیاج ہمیشہ کے لیے لازم ہے، لہذا ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، بندوں سے نہیں۔ بندے خود ہی جب فقیر ہے تو فقیر سے کیا مانگنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ هو الغنی الحمید، غنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لہذا ہم اسی سے مانگنے والے بنے۔ اور ان مبارک دنوں میں اعتکاف کے دوران توبہ اور استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں اور جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عاجزی کو خوب پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرے بھائیو، معتکف بندے کی عاجزی یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے در پر پڑا رہتا ہے۔ اس کے در پر پڑا رہنا بھی بڑی چیز ہے جو مردود کو بھی مقبول بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک مثال دوں کہ شریر بچے سے اس کی ماں ناراض ہو کر کبھی گھر سے نکال کر دروازہ بند کر لیتی ہے تو بچہ اولاً ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، جائے پناہ نہیں ملتی، پھر دوبارہ الٹے قدموں ماں کی طرف رجوع ہوتا ہے، دوبارہ الٹے قدموں ماں کی طرف واپس آتا ہے، اور گھر کا دروازہ بند دیکھ کر اس امید پر کہ ماں جب دروازہ کھولے گی معافی مانگ کر اسے منا لوں گا وہی بیٹھ جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر نیند کا غلبہ بھی ہو جائے تو گھر کی دہلیز پر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ دوسری طرف ماں کو پتہ چلتا ہے تو اس کا بھی دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، فوراً دروازہ کھول کر اپنے بچے کو آگوش محبت میں لے لیتی ہے۔ میرے بھائی، معتکف کی مثال بھی ایسی کی ہے، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے وجود کو اس کے در پر ڈال دینے کا بہانہ ہے، اور رحمت حق اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اور ایک اہم بات عرض کرنی ہے، ہر سال رمضان مبارک میں اس کا اہتمام ہو۔ جس طرح ہم اپنی مسجد میں مزیبہ جماعت میں تشکیل کر کے ٹیم بناتے ہیں، اس ہفتے اتنی جماعتیں جائے گی، اتنے لوگوں کی جماعت جائے گی، اعتکاف کی فضیلت کے پیش نظر مزیبہ جماعت اس کی فکر بھی کرے، ہماری مسجد اعتکاف سے زیادہ آباد ہو، اس کے لیے باضابطہ تشکیل اور فکر ہو، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں بہت سی مساجد میں معتکف مشکل سے ہوتے ہیں۔ اعتکاف میں جو ساتھی بیٹھے گئے، اب چونکہ دوسرے لوگ سنت موقدہ کا اعتکاف تو اب نہیں کر سکتے، شروع ہو چکا ہے، لہذا ان کو 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے نفلی اعتکاف کے لیے ان کو ترغیب دے، اور آئندہ سال کے لیے ان کو مکمل عشرے کی ترغیب دے۔ ایک رات کے لیے آوے تو قبول کرے، مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ پاک جنت میں محل بناتے ہیں۔ آدمی جتنا بھی وقت دے نفلی اعتکاف میں، اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ معتکفین ساتھی جتنے بھی ہو، ان تمام سے بھائیوں مؤدبانہ گزارش ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خدمت اور راحت رسانی کا خیال کرے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمام ساتھیوں کو تمام سہولیات میں اپنے تمام ساتھیوں کو خود پر ترجیح دے، ایثار و قربانی کے جذبے سے ہر ایک کو راحت پہنچے، اس بات کا خوب خیال رکھے۔ یہ بھی عبادت میں داخل ہے، خدمت بہت بڑی عبادت ہے۔
مولانا ابراہیم صاحب دیولاد احمد برکاتہم فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، اور خدمت اتنا بڑا اجر ہے کہ خدمت میں مکمل اخلاص بھی نہیں ہوگا تب بھی قبول کرے گا۔ عبادت کے لیے مکمل اخلاص چاہیے، نماز کے لیے مکمل اخلاص، روزہ کے لیے مکمل اخلاص، لیکن خدمت میں تھوڑا اخلاص کم بھی ہوگا تب بھی اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ عبادت کا تعلق خالق سے ہے اور خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ مشہور جملہ سنا ہوگا، مشہور جو کہ نماز سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا ہے۔ لہذا ساتھیوں کا خیال کرے، مثلا کھانا کھاتے وقت جب تمام معتکف ساتھی بیٹھے ہو تو کوشش یہ کرے تمام ساتھی اچھی طرح سیر ہو کر کھا لے، اگرچہ میں کچھ کم کھا لوں گا، اگر کسی ساتھی کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو پنکھے کے نیچے اس کو جگہ دے اور خود ہٹ کر سو جاوے، نیز تمام ایک دوسرے کا اکرام و احترام ملحوظ رکھے تاکہ ان مبارک دنوں میں مبارک وقت میں کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کسی کے دل کو توڑنا۔ ہم حقوق اللہ کو حقوق العباد کے ساتھ مکمل ادا کرنے والے بنے، اس کا خیال کرے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کے پہلے 2 عشروں میں تو روزے کے ذریعے انسان کے نفس کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورا کرنے کے لائق بنایا جاتا ہے۔ اب جب اس نے اس طریقے پر 20 دن گزار دیے اور گویا روحانی دوا کا ایک نصاب پورا ہو گیا تو اللہ نے چاہا میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری ملنا جلنا ترک کر کے میرے ہی در پر آ پڑے، اور میرے سوا اس کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے، صرف اللہ کا تعلق ہو جائے، اللہ کی محبت ہو جائے۔ روزے میں محبوبہ بیوی کو صرف دن میں چھڑایا تھا، جب بندہ اس میں پورا اترا تب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیے مخصوص کر لی اور فرما دیا کھانا پینا لیٹنا اور سونا سب ہمارے ہی در پر ہو، اور ہماری جو عبادات و ذکر اب تک دنیا کے کام ملازمت پیشے اور تجارت وغیرہ میں لگ کر کرتے تھے ان سب سے الگ تھلگ ہو کر ہماری مسجد ہی میں ہوا کرے، ہمارے گھر ہوا کرے، تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے یکسو ہو کر دل و دماغ میں ہماری محبت خوب بس جائے، اور تمہارے دل کی دنیا پر اب حکومت رہے تو صرف ایک اللہ کی رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اعتکاف کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ بندے میں رجوع اللہ سے اللہ تعالیٰ کی کامل محبت پیدا ہو جائے، اور جب تک بندے میں عبدیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو اعتکاف آسان نہیں ہوتا، اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے ان کا حال اس سلسلے میں بھی قابل رشک ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق منقول ہے، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر مسجد بنا لی تھی اور زندگی کے 35 سال اس حال میں گزارے کہ قضائے حاجت کے لیے گھر کی مسجد سے باہر نکلتی اور بقیہ وقت اعتکاف کی نیت سے گھر کی مسجد میں گزار دیتی۔ ان کی چاہت یہی ہوتی تھی، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں نے، اعتکاف کی غرض ایک تو شب قدر کی تلاش ہے، اور دوسری غرض جماعت کا انتظار کرنا ہے، اور تیسری روح اعتکاف کی ہے کہ معتکف نے گویا اپنے کو مسکین بنا کر بادشاہ کے دروازے پر حاضر کر دیا ہے اور اپنی محتاجی ظاہر کر رہا ہے، اب تو آپ کے دروازے پر پڑا ہو، چاہے نکالیے چاہے بخشید دیجیے۔ یہ شان ہے فنا کی، اور اس کو اعتکاف کی روح اس لیے کہا، اعتکاف اور کسی عبادت پر موقوف نہیں، اگر دربار میں حاضری دے کر روزہ اور 5 وقتہ نماز کے علاوہ ہر وقت پڑا سوتا رہے تب بھی اس کو اعتکاف کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ دروازے پر پڑا رہنا ہی بڑی چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جو مردود کو مقبول بنا دیتی ہے۔ اس نے میرے بھائیو ارشاد فرمایا، مولانا شبر تھانوی فرماتے ہیں کہ مسجد کو اعتکاف کے واسطے اس لیے مقرر کیا کہ معتکف کو دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائے، اعتکاف کی بھی اور جماعت کی بھی۔ اگر کوئی پہاڑ یا جنگل یا مکان کی کوٹڑی اس کے واسطے تجویز کرتے تو یہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاتا۔ اسے اللہ نے مسجد کو، اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اللہ نے اعتکاف کے لیے مشروع کیا۔ نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے، میاں تم خود اس جماعت کی برکت کے محتاج ہو، اگر نمازی نہ ہوتے تو تم یہ برکت کہاں سے حاصل ہوتی، تم جماعت کی برکت سے محروم رہتے۔ بس اس اطاعت میں ساتھ ساتھ عجب، یہ خود پسندی اور تکبر کا بھی علاج ہو گیا۔ سبحان اللہ، کا اعتدال ہے۔ حکما اور جوگیوں کی تجویز کردہ خلوت میں یہ باتیں کہاں، اور جب یہ معتکف اپنے کو برکات میں ان کا محتاج سمجھے تو اس کو تکبر نہ ہوگا،
اور خلوت میں اس کی نیت نہ ہوگی جو جاہلوں کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ خلوت یعنی تنہائی میں رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ضرر سے بچے، بلکہ وہ نیت ہوگی جو محققین نے بیان فرمائی کہ خلوت میں نیت رکھے کہ لوگ میرے ضرر سے بچے، غرض دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جو مرض خلوت سے پیدا ہو سکتا ہے اس کا بھی علاج ہو گیا کہ جن کو حقیر سمجھ کر الگ ہوا تھا وہی اہل برکت ہے، انہی کی بدولت اسے جماعت کی برکت حاصل ہوگی۔ اس سے میرے بھائیو اب ماہ مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 21ویں رات، ایک قیمتی رات ہمارے پاس سے گزر گئی، 5 راتیں ہیں، 1 رات شب قدر کی ہے اور 4 راتیں اور ہمارے پاس ہیں۔ ان راتوں کو عبادت کرے، اہتمام کرے، اور رمضان مبارک کے متبرک مسعود اوقات کی قدر و عظمت بھی اعتکاف کے بغیر قابل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کے در پر سر جھکائے کہ سر جس در پر نہ جھکے اسے در نہیں کرتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ پروردگار عالم ہمارے اعتکاف کو قبول فرماوے، ہمیں رجوع اللہ، تعلق مع اللہ نصیب فرما کر اپنا بنا لے، ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے، ہم تمام کو تعمر اخیر عشرے کے اعتکاف کے اہتمام سے نوازے اور اعتکاف کا عادی بناوے، ہم تمام کی مغفرت فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔